کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم خاموش تھے, پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں؟ جو گناہ کرے اس پر تو عذاب ہے, ہم نے گناہ بھی نہیں کیا, میرے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نے بتا دے, فرمایا گناہ سامنے ہو اور بندہ خاموش ہو جائے, فرمایا جو بندہ خاموش رہے گا جیسے ان پر عذاب آئے گا ویسے تم پر عذاب, جیسے ان پر عذاب آئے گا خاموش رہنے والے پر ویسے عذاب آئے گا. اس نے گناہ نہیں کیا, گناہ کو دیکھ کر خاموش رہا, زبان بند رہی. مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے, مدینے کے تاجدار نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل جاؤ فلاں بستی کے اندر لوگ گناہ کر رہے ہیں, عذاب نازل فرماؤ. جبرائیل نے ہاتھ جوڑے, عرض کی یا اللہ مہربانی فرما, فلاں بندہ بڑا نیک ہے, متقی پرہیزگار ہے, ساری زندگی گناہ نہیں کیا, اب اس کو تو بچا لے. رب نے فرمایا یہ ساری بستی اٹھا جو نیک ہے جس نے گناہ نہیں کیا, ساری بستی اٹھا کر اس بندے کے سر پر مار جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا, فرمایا اس کے اوپر عذاب نازل فرما. یا اللہ یہ تو نیک ہے, ایک گناہ بھی نہیں کیا. رب نے کہا گناہ نہیں کیا, گناہ والوں کو دیکھتا رہا, خاموش رہا. رب نے فرمایا جو خاموش ہے اسے بھی بتا دو, اگر ایک گھر کے اندر ایک بندہ گناہ کرتا ہے پورا گھر گناہ کرنے والا نہیں ہے. رب نے فرمایا ایک گناہ کرنے والا ہے, جب عذاب آئے گا سارے گھر پر عذاب آئے گا. مدینے والے مصطفیٰ نے مثال دے کر سمجھایا, کشتی جا رہی ہے, دو بندے سوار ہے, ایک اوپر والی منزل ہے, ایک دوسری نیچے والی. اگر نیچے والی منزل والے اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, پھر انہوں نے کہا اپنی منزل میں پانی کا بندوبست کر لیں, انہوں نے کہا جہاز کو سراغ کر لیتے ہیں. اوپر والے دیکھتے رہے, کچھ نہیں کہا, خاموش ہے. ان کا اپنا گھر ہے, جو کرتے رہے, ان کے اپنا علاقہ ہے, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, اگر کہیں گے تو دشمن بن جائیں گے, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. فرمایا جب انہوں نے سراغ کیا, آپ بتائیں اوپر والے مریں گے یا بچیں گے؟ اس طرح جب گناہ سامنے ہو خاموش رہنے والے کو اتنا عذاب دیا جائے گا جتنا گناہ کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا. فرمایا ہاں میرے نبی کے غلام موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے, تشریف لے آئے. جب اپنی قوم کے بعد قوم کو کہا باز آ جاؤ, قوم نے بات نہیں مانی, جب حکم نہیں مانا اللہ کا عذاب آیا. جو عبادت کر رہے تھے, آج لوگ کہتے ہیں سادہ سادہ سیدھا سیدھا, مسجد سے مسجد تک. میں نے کہا مسجد میں, مسجد اللہ کی, قرآن اللہ کا, اللہ کی مسجد میں اللہ کا قرآن بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب اللہ کا قرآن اللہ کے گھر میں بیان نہیں کریں گے کیا کہاں بیان کریں گے؟ اس لیے اللہ کے گھر میں رب کہہ رہا ہے تم دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. جب تیسری بات کہی, دو گروہوں پر عذاب آیا, تیسرے کو اللہ نے بچا لیا جو کہہ رہا تھا یار گناہوں سے باز آ جاؤ. یعنی معلوم ہوا یہ مولوی, عالم, حافظ, مفتی, پیر پر فرض نہیں, جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ لوگ کی نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے. اگر وہ نہیں کرے گا جیسے ان پر عذاب آئے گا ویسے تم پر عذاب آئے گا. میری بات نہیں, قرآن پڑھ لو آپ, قرآن نہ ہو تو میں جرمدار. فرمایا جب یہ بات کہی, ایک بابا جب مرنے لگا بہت پریشان ہوا. لوگوں نے کہا بابا کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کی ایک سنت چھوٹ گئی, امام مصطفیٰ کی. فرمایا کون سی سنت؟ فرمایا سنت سنو گے تم حیران رہ جاؤ گے. بابا نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا تھا, لوگوں نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا, لوگوں نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا, مجھے مندے گالیاں نہیں نکالی, لوگوں نے مجھے پتھر نہیں مارے. فرمایا اس لیے میں رو رہا ہوں, ایک سنت رہ گئی, وہ سنت مصطفیٰ یہ تھی جب حضور دین کی تبلیغ کر رہے تھے لوگ پتھر مار رہے تھے, حضور کے جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا, حضور کے پیر مبارک خون سے بھر گئے. فرمایا حضور کو اتنی ایذا پہنچائی. فرمایا کاش جب میں دین کا پیغام دیتا لوگ مجھے بھی پتھر مارتے, مدینے والے کی سنت تو ادا ہو جاتی. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. رب کا قرآن ہے, جب چور چوری کرے, مرد ہو عورت ہو, بات ختم ہو گئی, بیان ہو گیا, ان کے ہاتھ کاٹو. قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک بندے کے ہاتھ کاٹے جائیں. ایک شہر کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھی. فرمایا جب وہاں پر ایک بندے کے ہاتھ کاٹے گئے 10 سال تک چوری نہیں ہوئی. معلوم ہوا جب قانون کے مطابق, قرآن کے مطابق
سزا دی جائے گی، نظام بہتر ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، میں نے کہا اس وقت حالات ٹھیک تھے جب حضور کو پتھر لگ رہے تھے، جب حضور کے جسم سے خون نکل رہا تھا، فرمایا اس وقت حالات ٹھیک تھے جب امام حسین کی گردن اتاری جا رہی تھی، جب ان کے بچے شہید ہو رہے تھے اس وقت حالات ٹھیک تھے۔ معلوم ہوا حق والے ہمیشہ مصیبت پریشانی میں رہے۔ رب فرماتا ہے ایک صحابی رسول پر چوری ثابت ہوئی، فرمایا جب ان کے ہاتھ کاٹنے لگے، لے گئے ان کے ہاتھ کاٹو، جب ہاتھ کاٹنے لگے ساتھ کھڑا اونٹ بول پڑا یہ بے قصور ہے، جسے سمجھ آئے وہ اڑا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اونٹ بول رہا ہے، فرمایا یہ بے قصور ہے، ان کے ہاتھ نہ کاٹو، ان کے ہاتھ نہ کاٹو، بے قصور ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے کہا تھا یہ چور ہے، ہاتھ کاٹو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ لے گئے، پہنچے، یا رسول اللہ اونٹ بول رہا ہے یہ چور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اونٹ سچ کہہ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوا جو بندہ حق پر ہوتا ہے اللہ بھیجنے پہ آئے تو مکھیاں بھیج کے حفاظت فرماتا ہے، بھیجنے پہ آئے ابابیل سے حفاظت فرماتا ہے، بھیجنے پہ آئے اونٹ سے حفاظت فرماتا ہے۔ وہ کریم اتنا ہے، کہتا تمہارا کام ہے حق پر چلتے رہو، جتنی مصیبتیں آئیں گی انسان چھوڑ جائیں گے، خدا نہیں چھوڑے گا، نہ خدا چھوڑے گا نہ مدینے والا مصطفیٰ چھوڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا دین میرا ہے، جو دین سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، جو دین سے محبت کرے گا میں ان سے محبت۔ فرمایا جب ہاتھ، حضور نے فرمایا بتا عمل کون سا کرتا ہے؟ آپ نے صاحب نے یہی عمل کرنا ہے۔ عمل کون سا کرتا ہے؟ آج تجھے رسوائی سے بچا لیا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں، نہ نمازوں پہ مان ہے، نہ نمازوں پہ نجات ہے، نہ صدقے پہ نجات ہے، نہ خیرات پہ نجات ہے، نجات ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر درود پہ نجات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، جس وجہ سے آج اللہ نے مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لیا ہے۔ معلوم ہوا آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ یہ یاد رکھنا آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں جو آپ کو حق سچ سے بری بات سے روکتے ہیں، جب گھر میں حق کہنے والا کوئی نہیں رہے گا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ جب کوئی جھوٹ سے روکنے والا، غیبت، تباہکاری، سود، زنا ان کاموں سے روکنے والا ہے، رب کا شکر ادا کرو کوئی حق سچ کہنے والا ہے۔ جب حق کہنے والا نہیں رہے گا اس وقت یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید جمعۃ المبارک عزت عظمت والا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ دن ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ العزیز جمادی الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے۔ اس مہینے کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دعا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح مفہوم معانی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب نے فرمایا تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ آگے ارشاد فرمایا کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو دین کی مدد کریں گے۔ یا اللہ
جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی تو کامیاب ہے۔ رب نے فرمایا نماز دین کے بغیر نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ قرآن پڑھنے والا یہ کامیاب نہیں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن دین کے بغیر نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دین کے اندر شامل ہیں۔ بغیر دین کے نہ نماز ہے، بغیر دین کے نہ انسان قرآن سمجھ سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان دکان چلا سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان گھر چلا سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان نکاح کر سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان کسی کا حق ادا کر سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان جھوٹ سے بچ سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان غیبت سے بچ سکتا ہے، بغیر دین کے نہ انسان کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب اس وقت ہوگا جب دین کو اپنائے گا، سینے سے لگائے گا، پھر قدم اٹھائے گا، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ جب تک بغیر دین کے چلتا رہے گا، یعنی ہمارا بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس وقت ہوگا جب پڑھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت مسلمان ہوگا۔ یعنی آدھا دین اپنانے سے، آدھا کلمہ پڑھنے سے، یہاں پر شرط ہے نا، آدھا کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی آدھا کلمہ پڑھتا رہے، میں آدھا پڑھوں گا آدھا نہیں پڑھوں گا، اس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے 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 کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ آدھا دین قبول کر لیا جائے، آدھے کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی کچھ آیاتیں مان لی جائیں، کچھ آیاتوں کو چھوڑ دیا جائے، پیارے نبی کے پیارے فرمان کچھ پر عمل کیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے، معلوم ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود یہ پیارے نبی کا فرمان ہے، میں اس کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا، پھر بھی جان بوجھ کر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب اس وقت ہوگا جب حضور کی ہر ادا سے پیار کرے گا، حضور کے ہر حکم کو مانے گا، حضور کی ہر بات کو مانے گا، اس وقت وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جب ظلم بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اس وقت اے میری امت کے علماء تمہارے ذمے میں ڈپٹی لگا کر جا رہا ہوں، تمہارے ذمے میں یہ بات چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب بھی ظلم بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اس وقت تم نے خاموش نہیں رہنا، اگر تم خاموش رہو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہاری ڈپٹی کسی انسان نے نہیں لگائی، مدینے والے مصطفیٰ نے لگائی ہے، یعنی مدینے والے مصطفیٰ نے جب ڈپٹی لگائی ہے، حضور ساری کائنات کے مالک ہیں اور ہم بھی اس مدینے والے مصطفیٰ کے حکم پر سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں نہیں دیکھا، سیدھا اس راستے پر چلے جو راستہ سیدھا مدینے کو جاتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا راستے کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم نے کسی چیز کی طرف نظر نہیں اٹھائی، جب بھی ہم نے نظر اٹھائی ہے تو گنبد خضرا دیکھا ہے، حضور کا مدینہ دیکھا ہے۔ اور غور کرو،
آج کتنا مشکل ہے ایک کتاب لکھنا، بہت مشکل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں، ابھی ان کی مونچھیں نہیں آئی تھی جب سے انہوں نے دین کا کام شروع کیا۔ انہوں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ اس وقت لکھنا شروع کیا، ابھی ان کی داڑھی نہیں آئی، مونچھیں نکلنے لگی تھی، کاغذ قلم اٹھایا تھا۔ جب انہوں نے کاغذ اور قلم رکھا اس وقت ان کی داڑھی ساری سفید ہو گئی تھی، یعنی سارا وقت انہوں نے دین کو دیا۔ داڑھی سفید تھی بابے کی، بابا پہلے ایسے تھا، جوان بھی تھا، ہمت بھی تھی۔ جب بابا لکھنے لگا، کتابیں لکھی، حدیثیں تلاش کی، ڈھونڈ کر لائے، کتاب کے اندر لکھ کر تفسیر کبیر لکھی۔ وہ تفسیر آج کا خطیب نہیں پڑھ سکتا، جس نے درس نظامی نہیں کیا، اسے پڑھنا نہیں آتی، بغیر زبر زیر کے انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر۔ بابا جیسے لکھنے لگا تھا، جوان تھا، جب لکھ کر ہٹا تو بابا میری طرف دیکھنا، بات جلد سمجھ آ جائے گی۔ بابے کی کمر ایسے ہو گئی تھی، بابا سیدھا نہیں چل سکتا تھا، بابا ایسے جھک گیا، یعنی اتنا وقت دین کو دیا کہ بابے کی کمر جو تھی جھک گئی۔ بابا لکھتے لکھتے ساری زندگی حضور کے دین کا نام کر دی۔ وہی بابا جب مرنے لگا، اور میرے نبی کے غلاموں، جب وہی بابا مرنے لگا، موت کا وقت قریب ہے، 3 منٹ زندگی بچی ہے، اسی وقت اسرائیل علیہ السلام آئے، شیطان بھی آ گیا۔ شیطان نے کہا بابا بڑا رب سے پیار کرتا ہے، بڑا رب کرتا رہا، میرے سوال کا جواب دے۔ ہمیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بتا، اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ ٹرتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کی جان ہے، یہ بتا اللہ کو کیسے مانا ہے؟ شیطان کا سوال جب سوال کیا تو بابے نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کھانے پینے سے، اولاد سے، باغ سے، ہر چیز سے پاک ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ شیطان کہتا میں نہیں مانتا۔ پھر بابے نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شیطان نے کہا میں نہیں مانتا۔ بابے نے پڑھا اللہ نور السماوات والارض۔ شیطان نے کہا میں نہیں مانتا۔ بابے نے 1 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 360 دلیلیں شیطان کو دی۔ شیطان نے 360 دلیلیں رد کر دی۔ بابا حیران کہ ساری زندگی گھڑا بھرا تھا عملوں کا، آج یہ شیطان لعین میرا گھڑا توڑنے کے لیے آ گیا، ساری زندگی کی محنت ضائع کرنے کے لیے آ گیا۔ روح نکل رہی ہے، گلے میں روح اٹکی ہوئی ہے، اور یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کر رہا ہے۔ فرمایا اے لعین، میں نے کہا 360 دلیلیں دی۔ 2 بندے جو ہے نا یاد رہتے ہیں، آپ بھی تجربہ کر لینا، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہیں، میں تو حقیر گنہگار ہوں۔ ایک وہ بندہ جو مصیبت میں بندے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، وہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ ایک وہ بندہ جو مصیبت میں چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی ساری زندگی نہیں بھولتا۔ 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس برتن ہو کچھ نہ کچھ لے جائے گا، دوسرا وہ جسے مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ اگر جسے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے پاس برتن بھی نہیں ہے، وہ انسان خالی رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا بابے نے کتاب لکھی تفسیر ابن کثیر۔ بابے نے کہا شیطان میں نے اتنی دلیلیں دی، شیطان کہنے لگا میں ایک بھی نہیں مانتا۔ بابا بڑا حیران تھا۔ بابے کا مرشد تھا جس کا نام تھا نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کئی میل دور بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے دیکھا کہ میرا مرید آج پھنس گیا ہے، فرمایا ہو کامل، جو میں بات کرنے لگا وہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے ولی وہاں بیٹھے، اللہ کے ولی نے کیا کیا، اللہ کے ولی وضو کر رہے تھے، مرید کو کہنے لگے جلدی سے میرے ہاتھ میں پانی ڈال۔ پانی ڈالا، پانی پھینکا، فرمایا کان میں آواز دی، فرمایا اے میرے مرید اس لعین کو کہہ دے، فرمایا میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔
جیسے باتیں نے باتیں کی تو یہ سنی اپنے مرشد کی، کہنے لگا اے لعین شیطان یاد رکھنا میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان جانے لگا، کہا بہت سارے پیر، بہت سارے ولی، بہت سارے مفتی، بہت سارے عالم اس مقام پر پہنچے ہیں، میں نے سب کو برباد کر دیا، تو بچ گیا۔ فرمایا شیطان میں کیسے بچ گیا؟ غور کرنا، شیطان کہنے لگا اس وجہ سے بچ گیا کیونکہ جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا زہر نہیں پکانا تھا، یعنی ولی کا علم شیطان مان گیا، ولی کو شیطان مان گیا۔ جو آج ولی کو نہیں مانتا اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ جو آج نہیں مانتا ولی کو اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ ہم آتے ہیں اور ایک بابا جی 50 سال سے جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، بابا جی اگر گھر والی روٹی پکا کے نہ دے گھر والی کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے؟ سوال تھا نا، جواب دے بابا جی۔ جب پوچھا بابا اگر گھر والی کھانا بنا کر نہ دے کیا اسے تھپڑ مارنا چاہیے، تشدد کرنا چاہیے یا نہیں؟ بابے نے خوبصورت جواب دیا۔ بابا جی نے کہا یاد رکھنا اگر وہ کھانا بنا کر نہیں دیتی ہوٹل سے بازار سے لے آؤ اسے کھانا کھلاؤ، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، کھانا دینا، کپڑا دینا، رہائش دینا، یہ 3 چیزیں بندے کے اوپر فرض ضروری ہے۔ بیوی کو دینا یہ مرد کا حق ہے، جو مرد نہیں دے سکتا وہ نکاح نہیں کر سکتا اگر وہ نہیں دے سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں شادی کر دو بعد میں دیکھا جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، کھلا لے گا۔ جب شادی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ابا میرا خرچہ بھی تو اٹھا، میری بیوی کا خرچہ بھی تو اٹھا۔ جب سوال کیا نا بابا جی سے، بابا جی نے جواب یہ دینا چاہیے تھا، بس بات ختم کر دینی چاہیے۔ بابا نے کہا نہیں یاد رکھنا اگر بیوی کھانا بنا کر نہ دے پھر آپ نے مارنا نہیں، کھانا لے کر دینا ہے اسے، کیونکہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھنا۔ پھر دوسری بات بابا جی نے کہی، بابا جی نے کہا یاد رکھنا اگر کوئی بیوی نماز نہ پڑھتی ہو اسے طلاق دے دو۔ فرمایا کھانے پر مار رہے ہو، جو نماز نہیں پڑھتی فرض ادا نہیں کرتی وہاں خاموش ہو، کچھ نہیں کہتے۔ بابا جی نے جواب دیا یاد رکھنا اگر کھانا نہ بنائے بازار سے لے کر دے تمہاری ذمہ داری ہے، اگر نماز نہ پڑھے طلاق دے دو، معلوم ہو اللہ کا فرض جو ادا نہیں کر سکتی تو گھر والے کو فرض بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے کل پرسوں درس کے اندر ایک بات سنائی، چل آپ کو بھی سنا دیتا ہوں قانون کے طور پر، جن لوگوں نے نہیں سنی ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ اور میرے نبی کے غلاموں خوبصورت واقعہ، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت نے عرض کی، کہنے لگی فرمایا اللہ کے نبی اللہ کے محبوب مہربانی فرماؤ، فرمایا کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق قانون ہو، دستور ہو، اصول ہو، ہم قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ ابھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب نہیں دی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، کتاب عطا فرما، کتاب کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، عین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے، یا رب العالمین انتم الحاکمون مہربانی فرما، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ ایسے کرو 30 دن اعتکاف کرو، 30 دن کے بعد تجھے کتاب عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اعتکاف کیا، پھر عرض کی یا اللہ مہربانی فرما، رب نے فرمایا 10 دن اور اعتکاف کرو، 40 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے کے بعد اللہ نے کتاب دی، کتاب لے کر واپس قوم کے پاس آئے تو قوم پہلے سے گمراہ ہو چکی تھی۔ فرمایا قوم گمراہ تھی، فرمایا سامنے جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو بول رہا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 3 گروہ بن گئے، فرمایا ایک گروہ ہوتا فرمایا جو اس بچڑے کی پوجا کر رہا تھا، دوسرا گروہ ہوتا فرمایا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تیسرا گروہ ہوتا جو خاموش تھا اپنی عبادت کر رہا تھا اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ جب یہ 3 گروہ بنے اللہ کا نبی واپس آیا، اپنے بھائی کے ساتھ لڑنے لگے، فرمایا قوم کا خیال رکھنا چاہیے، فرمایا قوم گمراہ ہو گئی، تو نے
میں خیال نہیں رکھا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا آئے میرے بھائی، میں نے ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں کیا کرتا؟ اللہ کے نبی جلال میں آئے، لوگوں کو دیکھا، فرمایا ایک بچڑے کی پوجا کر رہا ہے، دوسرا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ شریک کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ تیسرا وہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، حلال کر رہا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ تین گروہ تھے۔ جب اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس نے بچڑے کی پوجا کی اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہو۔ دوسرا وہ گروہ تھا، فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کر رہا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا، فرمایا اے میرے نبی، فرمایا ان کو کہہ دو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے کہا ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم تو خاموش تھے۔